الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. معزز سامعات، میری عزیز طالبات، ان للہ عبادا فتنا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں. طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، چھوڑ دیا انہوں نے دنیا کو اور وہ ڈر گئے فتنوں سے. دنیا کے فتنوں سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. نظروا فیہا فلما علموا، غور کیا انہوں نے دنیا کے بارے میں، توجہ دی انہوں نے جب دنیا میں. فلما علموا، تو کیا جانا انہوں نے دنیا کے بارے میں توجہ دینے کے بعد، غور کرنے کے بعد. انہا لیست لحی وطنا، کہ بے شک وہ دنیا نہیں ہے زندوں کے لیے رہنے کی جگہ. یعنی دنیا میں نہ کسی نے زندہ رہنا ہے اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. جعلوها لجة واتخذوا، پایا انہوں نے دنیا کو گہرا سمندر. صالح الاعمال فیہا سفنا، اور اس گہرے سمندر کو پار کرنے کے لیے نیک اعمال کی کشتی. صالح الاعمال یعنی نیک اعمال کی کشتی چاہیے ان کو اس سمندر کو پار کرنے کے لیے. تو میری بہنوں، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سمجھدار بندے، ان للہ عبادا فتنا، فتین بندے، سمجھدار بندے، ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ دنیا سے دل لگانے کی بجائے، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو لگانے کی بجائے، دنیا کی طلب کی بجائے انہوں نے اللہ کے ذکر اور اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگایا. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی غور و فکر کیا، ہم نے دنیا کو فتنے اور آزمائش کے علاوہ کچھ نہ پایا، اور ایک گہرا سمندر پایا اس کو ہم نے. اور اس کو پار کرنے کے لیے ہماری ریسرچ نے یہی بتایا کہ نیک اعمال کی کشتی ہوگی تو بیڑا پار ہوگا. میری معزز بہنوں، کوشش کیجئے کہ کوئی مجلس، کہیں پہ بیٹھنا، کہیں پہ اٹھنا، کہیں پہ چلنا پھرنا، کہیں پہ جانا، کوئی بھی ہماری مجلس ذکر اللہ اور اللہ کے رسول پر درود سلام بھیجنے سے خالی نہ رہے. میری معزز سامعات، درود شریف کے فضائل پہلے بھی میں نے ذکر کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ کے ذکر کے بعد
درود شریف کے بے حد فضائل ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وان فضالت ابن عبید، ایک حدیث شریف بتاتی چلوں، وان فضالت ابن عبید رضی اللہ عنہ قال، اور روایت حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہوں نے، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ، سنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو، وہ دعا کر رہا تھا اپنی نماز میں، وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهِ تعالی، اور نہیں تعریف کی اس نے اللہ تعالیٰ کی، نہیں حمد و ثنا بیان کی اس نے اللہ تعالیٰ کی، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اس نے درود بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجل ھذا، جلدی کی ہے اس شخص نے، ثم دعاہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فقال لہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، او لغیرہ، یا اس کے علاوہ کو اس کے سامنے فرمایا، اذا صلی احدکم، فرمایا جب تمہارا کوئی ایک دعا کرے، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، پس چاہیے کہ وہ ابتدا کرے، وہ شروع کرے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرے اور اللہ کی ثنا سے شروع کرے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کرے دعا کرنے سے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، ثم یدعو بعد بما شاء، پھر وہ دعا کرے اس کے بعد جو وہ چاہے، جتنی وہ چاہے، رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث صحیح، روایت کیا اس حدیث شریف کو حضرت امام ابو داؤد اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا انہوں نے کہ حدیث صحیح ہے۔ میری معزز سامعین، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا سبق ملا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنے لگو تو پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے لگیں تو میں کہتی ہوں انسان تھک سکتا ہے، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حمدیں ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے مانگو۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، ذرا بھی آگے نہیں بڑھتی، اوپر نہیں چڑھتی، جب تک بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر دعا اٹکی ہوئی ہے جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ اور میری بہنوں، علماء بھی فرماتے ہیں کہ جو دعا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والا درود پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے لیے جو دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تمام امت مسلمان کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، اور اس کے بعد
آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ میری معزز سامعات، یہ دعا کا طریقہ ہے، اور وہ دعا جو ہم نے درود شریف میں لپیٹ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود شریف میں لپیٹ کر بھیجی، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ آئندہ اگر ہم پہلے اس طریقہ سے دعا نہیں بھی مانگتے تو آئندہ میری بہنوں وعدہ کرو انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے دعا مانگیں گے، چاہے مختصر دعا مانگیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف کے بعد دعا کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی دعا کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لائے ہمارے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقلنا، پھر آپ نے ہمیں فرمایا، نہیں پھر ہم نے عرض کی، فقلنا، پھر ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، قد علمنا، تحقیق ہم جان چکے ہیں، کیف نسلم علیک، کیسے ہم سلام بھیجیں آپ پر، فکیف نصلی علیک، سلام کا طریقہ تو ہم جان چکے ہیں، بس آپ بتائیے کہ ہم درود کیسے بھیجیں آپ پر۔ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قولو، تم پڑھو، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اور کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، متفق علیہ، یعنی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درود شریف کا طریقہ بتایا، تو ہمیں بھی ہر مجلس میں، ہر اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، کچھ دیر آپس میں مل کے، بہن بھائی آپس میں مل کے، دوست احباب آپس میں مل کے، عزیز و اقارب آپس میں مل کے بیٹھے ہیں، تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمیں اللہ کا ذکر، مختصراً ہی صحیح اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر کیے بغیر اپنی مجلس کو برخاست نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان احادیث سے یہی سبق ملا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم طیرۃ فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر لہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، تو یہ مجلس ان کے لیے سراپا نقصان ہوگی۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اب اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے، یعنی اللہ کا ذکر کیے بغیر، اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجے بغیر ہم نے مجلس برخاست کر دی، ہم مجلس سے اٹھ گئے، تو وہ مجلس ہمارے لیے سراپا نقصان ہوگی۔ اور اگر ہم کسی جگہ، میری بہنوں، مومن بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کریں، کوئی وقت ذکر سے خالی نہ رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول پر درود بھیجے بغیر کبھی بھی کسی جگہ سے نہ اٹھیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی جگہ لیٹا اور اس لیٹنے کی جگہ اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، جو شخص کسی جگہ کھڑا ہوا اور اس کھڑے ہونے کی جگہ اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، تو یہ لیٹنا اور کھڑا ہونا
अल्लाह की तरफ से उसके लिए सरासर नुकसान है। और जो शख्स किसी चलने की जगह चला जिसमें उसने अल्लाह का जिक्र ना किया, तो ये चलना भी उसके लिए अल्लाह की तरफ से सरासर नुकसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह के नुकसान से अपनी पनाह में रखे, और हर वक्त जब हम अपनी ज़बान पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमारे शामिल हाल होगी। और हर मजलिस में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे अपना ज़िक्र और अपने रसूल पर दरूद व सलाम जारी करवा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।